علیہ وسلم کے ذکر جمیل والی آیات پڑھتا ہے اور پھر سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے قریب اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو آپ بھی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں آپ ورد بنا لیں، ان کا ہر نماز کے بعد ان کی تلاوت کریں اور پھر سرکار کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھیں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس طرح سرکار نے حضرت شبلی پہ کرم فرمایا ہے، سرکار کا کرم بعید نہیں ہے کہ ان آیتین کو پڑھنے کے والا اور اس سرکار کی ذات پہ درود و سلام جو پڑھنے والا ہے، سرکار اس کو بھی محروم کرم نہیں فرمائیں گے بلکہ ضرور اس پر کرم فرمائیں گے۔ آج کی بزم، آج کی یہ محفل نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام سے منسوب ہے۔ عرف عام میں میلاد کی وہ محفل ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کیا جاتا ہے، جس میں حضور کے پیدا ہونے کا ذکر ہو، جس میں سرکار کی رضات کا ذکر ہو، جس میں سرکار کے شباب کا ذکر ہو، جس میں سرکار کے اعلان نبوت کا ذکر ہو، ختم نبوت کا ذکر ہو، حضور کے فضائل بیان کیے جائیں، اس محفل کو میلاد کی محفل کہتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے؟ ایک سوال پھر اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، جیسے ربیع الاول شریف آتا ہے یا اس کے علاوہ ہمارے کچھ احباب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ محفل میلاد کرنا کس کی سنت ہے؟ کیا خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میلاد منائی؟ دوسرا سوال ہوتا ہے، کیا خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل میلاد منائی؟ صحابہ نے منائی، اہل بیت اطہار نے، خیر التابعین میں سے کسی نے منائی؟ اور ہم نے ایسے دلائل جو ہیں وہ تو یاد نہیں رکھنے ہوتے، ہم بھی کہتے ہیں یار شاید اس کی بات درست ہو۔ تو آئیے آج میں اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل کرنا، لوگوں کو جمع کرنا اور ان کے سامنے حضور کا ذکر کرنا خود اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ کس کی سنت ہے؟ بول دیں جس کو میری بات سمجھ آ رہی اس سے پھر دوبارہ سوال ہے تاکہ سوال اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ حضور کے میلاد کی محفل کا انعقاد کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، ان کے سامنے حضور کی عظمت اور شان کو بیان کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت۔ یہ ہے دعویٰ کہ حضور کے میلاد کی محفل کا انعقاد کرنا، لوگوں کو بلانا، جمع کر کے ان کے سامنے حضور کا ذکر جمیل کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ ہمیشہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی نا؟ دعویٰ ہمیشہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں دن ہے، دلیل کیا ہے؟ سورج چمک رہا ہے، تو دن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سورج چمک رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، اور لوگوں کے سامنے حضور کی عظمت اور شان کو بیان کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ ہے دعویٰ۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک۔ جب زمین نہ بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، یہ چاند ستارے نہیں بنے تھے، یہ فلک اور ارض نہیں بنے تھے، کائنات کی کوئی چیز محض وجود میں نہیں آئی تھی، تو اللہ رب العزت نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا جلسہ منعقد فرمایا، جلسہ منعقد کیا۔ اور کن کو بلایا اس محفل پاک میں؟ حضور کے ذکر کی محفل میں کس کو بلایا؟ آئیے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وا کے معنی اور ہیں اس۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے، وہ عبارت ہے اذکر، جس کا معنی ہے کہ یاد کیجئے۔ آپ کی توجہ ہو تو میں یہاں بھی ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور